بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ اپنے اولیاء اعظام کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈر، اور نہ وہ کسی سے غمگین ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ولیوں کے ولی، سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شاہ جیلانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ۔ آپ 471 ہجری رمضان المبارک کے مہینہ میں جیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے اور 560 ہجری 11 ربیع الاخر کو بغداد شریف میں وصال فرمایا۔ آپ کے والد ماجد ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست کا سلسلہ نسب نواسہ رسول امام اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا کے بڑے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور جبکہ والدہ ماجدہ ام الخیر امت الجبار حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب بھی نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین سے ملتا ہے۔ حضرات محترم، سیرت نگاروں جن میں بڑے بڑے محدث مفکر ہیں، انہوں نے لکھا کہ پچھلی امت میں کسی بھی ولی سے اس قدر کرامات کا ظہور نہیں ہوا جس قدر کرامات کا ظہور شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوا، یہاں تک کہ غیر مقلدین فرقوں کے مسلم امام و پیشوا شیخ ابن تیمیہ نے بھی لکھا کہ کرامت الشیخ عبد القادر ثابتۃ بتواتر، کہ شیخ عبد القادر کی کرامات متواتر روایات سے ثابت ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی کوئی نشست کرامات سے خالی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب جمال الاولیاء میں حضور غوث اعظم کی اس کرامت کا ذکر کیا کہ آپ نے مرغی کی ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ مرغی کھڑی ہو گئی، زندہ ہو گئی۔ اور آپ خود اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد سفالی، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کائنات میرے زیر حکم ہے، اور میرا وقت مجھ سے پہلے میرے لیے صاف تھا۔ پھر فرماتے ہیں نظر طولا بلاد اللہ جمان، میں نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ایک وقت میں ایسے دیکھا کہ ہر دلات نیلا حکم اتصالی، جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اور حضرات محترم، آپ کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ تمام سلاسل روحانیہ کے مشائخ آپ سے فیض و برکات حاصل کی، اور سند المحدثین شیخ المحققین شیخ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں
غوث آدم دلیل راہ یقی بیقین رہبر اکابر دی اوست جملہ در اولیاء ممتاز چو پیغمبر در انبیاء ممتاز. فرماتے ہیں کہ آپ کو اولیاء اعظام میں وہ مقام و مرتبہ حاصل تھا جو حضور سید دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء میں حاصل تھا. اور سلسلہ سہروردیہ کے موری سے اعلیٰ شیخ شہاب الدین بن عمر سہروردی کو جب ان کے چچا شیخ عبدالقاہر سہروردی نے حضور غوث اعظم کی خدمت میں پیش کیا تو شیخ شہاب الدین بن عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ پھیرا اور میرا سینہ تمام علوم دینیہ سے بھر گیا اور میں علم و حکمت کی باتیں کرنے لگا. اور پھر حضور غوث اعظم نے مجھ سے فرمایا کہ آخر میں تمہیں عراق میں شہرت حاصل ہوگی. اور اسی طرح سلسلہ چشتیہ کے موری سے اعلیٰ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مختلف انواع و اقسام کے فیض و برکات حاصل کی. اور عراق میں جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا میں عراق شہاب الدین سہروردی کو دیتا ہوں آتیتک الہند میں تمہیں ہندوستان عطا کرتا ہوں. اور چنانچہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہندوستان میں جا کر دین اسلام کی بہترین اشاعت فرمائی. اور کتب معتبرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں بعض میں حالت کشف میں حالت وجد میں فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے. اس وقت دور کسی خراسان کے پہاڑوں میں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے. جب آپ کا یہ فرمان عالی شان سنا اپنی پیشانی اس قدر خم کی کہ زمین کو چھونے لگی اور فرمانے لگے بل علی رأسی فرمایا کہ بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر ہے. تو اس وقت بغداد میں حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے گردن جھکانے میں تمام اولیاء اور ان کے احباب سے سبقت حاصل کر لی. وہ اپنے حسن ادب اور تواضع کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن گیا ہے اور ہم ان قریب اسے ہندوستان کی ولایت سے سرفراز کریں گے. حضرات محترم آپ نے ایک مرتبہ واعظ میں فرمایا کہ میری وفات کی 157 سال بعد بہاؤالدین نقشبندی نامی پیدا ہوگا بخارا کے شہر میں اور وہ ہم سے ایک خاص نعمت پائے گا. فرمایا وہ ہم سے ایک خاص نعمت پائے گا. جب حضرت بہاؤالدین نقشبندی نے میدان سلبک میں قدم رکھا تو حضرت خیزر کے اشارہ پر اسم اعظم پکارتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت غوثیہ اور فیض و برکات سے مشرف ہوئے اور بعد میں جب آپ نے حضور غوث اعظم کا یہ فرمان عالی شان سنا قدم ہی علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر ہے تو آپ نے فرمایا بل علی عینی وعلی بصیرتی بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر اور میرے دل پر ہے. اور حضرات محترم آپ کے یہ اشعار آج بھی حضور غوث اعظم کے مزار انور پر لکھے ہوئے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است. اور حضرات محترم امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کے بارے میں کیا خوبصورت اشعار لکھتے ہیں کہ تو ہے وہ ہوش کہ ہر ہوش ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا تجھ سے اور دہر کے کتاب سے نسبت کیسی کتب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا. اور حضرات محترم سلسلہ نقشبندیہ کے ممتاز پیشوا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کے دور آنے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ منصب عظیم یعنی قطبیت کبریٰ کے
درجے کو آپ کی ذات سے مختص کر دیا اور فرمایا کہ اب جو کوئی بھی اس راستے سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے وہ ان جناب رحمت اللہ علیہ کے توسط سے ہوگا، یعنی وہ آپ کے وسیلہ سے ہی فیض یاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔